السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا میں بے حد و حساب نظریات ہیں جن کو لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ کچھ وہ نظریات ہیں جن پر لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ وہ نظریات ہیں جو لوگ تلاش میں، جن کے متلاشی ذہن ہوتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی اپنا پچھلا نظریہ چھوڑ کر جو ان کو سیٹسفائی نہیں کر رہا ہوتا کسی بھی اینگل سے، اگر روحانی اینگل سے یا دینی اینگل سے یا اخلاقی اینگل سے وہ ان کو سیٹسفائی نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور نظریے کی تلاش کرتے ہیں، یا اپنے جس نظریے میں وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں یا پلے بڑے ہوتے ہیں اس میں اتنا شدید حبس ہوتا ہے، اتنی شدید گھٹن ہوتی ہے، اتنا سفوکیٹڈ وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو اس تلاش میں لوگ مختلف نظریات کو اپناتے ہیں۔ دہریت جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بھی آگے کئی قسمیں ہیں، کئی شاخیں ہیں۔ اس کو جو اپناتے ہیں ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ جو عقیدے کا معاملہ ہوتا ہے یہ پیورلی بندے اور رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی نظریے کا جو پریکٹیکل پہلو ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا لین دین کیسا ہے، آپ کے معاملات زندگی کیسی ہیں۔ اور جہاں تک نظریے کا معاملہ ہے وہ پیورلی عقیدہ جو ہوتا ہے وہ خدا اور بندے کے درمیان ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پہ بات کریں کہ نظریہ تحریت دلائل کے کٹہرے میں۔ اور آج کل یہ بات بھی بہت زیادہ سننے میں آتی ہے کہ جو لوگ اسلام کو بظاہر پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس نہیں بھی کرتے تو وہ دین جس پہ وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں، یا جو لوگ کرسچینٹی میں ہوئے ہوتے ہیں، یا جو لوگ جوڈائزم میں پیدا ہوتے ہیں، یا ہندو مت میں ہندوازم ان کا مذہب ہوتا ہے، پیدائش کا مذہب، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ بظاہر اس کے ساتھ منسلک دکھائی دیتے ہیں، لیکن دل کے اندر ہی اندر وہ اس مذہب سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے وہ کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی پوشیدہ دہریہ کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ مذہب کا جو خدا، جو مذہب پیش کرتے ہیں، ایک خدا کا ہیولا یا ایک مجسمہ، وہ اس کو نہیں مانتے، لیکن وہ اس کائنات کے کریٹر کو مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان کو کسی اتنی تنگ سرنگ میں یا کیپسول میں بند کرنے سے خوش نہیں ہو سکتا، جس طرح کے مذہب کے لوگ مذہب کا ایک تنگ سا کیپسول جس میں سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے مذہبی ٹھیکیداروں کی منمانیوں کی وجہ سے، وہاں سے فیڈ اپ ہو گئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے اینگلز ہیں جن کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی جناب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کیا کہ ایک ایسا موضوع شروع کر دیا، اور میں خود اس قسم کے گو کہ یہ تمام جو موضوعات ہیں، ہر دفعہ جو جلسوں کے اور اجتماعات کے، میں ایک زمانہ تھا خود لکھتی رہی ہوں تقاریر خواتین کی، اور مجھے یاد ہے ایک زمانے میں میرا باقاعدہ میں نے اس کے بارے میں ذکر بھی کیا تھا کہ ایک موضوع تو خیر سے آیا تھا کہ مذہب انسانیت کی اساس ہے۔ میں کافی اس چیز پہ پریشان کہ مذہب انسانیت کی، میں نے بحث کی ان سے، صدر جو اس زمانے کی تھی، میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، انسانیت ہر مذہب کی اساس ہو سکتی ہے، مذہب انسانیت کی نہیں، پہلے انسان دنیا میں آیا تھا، مذہب اس کے لیے بنا ہے، انسان مذہب کے لیے نہیں بنا۔ جب میں نے ان کو یہ بحث کرنی چاہی تو وہ کہتی نہیں اوپر سے آرڈر ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ اور پھر انہوں نے مجھے کہا یہ موضوعات کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے کہا موضوعات تو ہمارے پی ایچ ڈی کے ہیں، پرویز پروازی صاحب، وہ جو ہے سلیکشن ان کی ہوتی ہے۔ میں نے تو ان کو جانتی تھی، میں نے ڈائریکٹ فون کر دیا، میں نے کہا انکل مجھے یہ بتائیے کہ یہ موضوع کیا ہے؟ تو کہتے ہیں تم اپنی عقل کا استعمال نہ کرو ورنہ تم یہاں نہیں رہو گی، مولویوں میں رہنا ہے تو بنا عقل کے جیسے ہیں بس سر ہلاتی رہو۔ ان کا مجھے یہ جواب ملا تھا۔ تو یہ پہلا تو میں نے آپ کو موضوعات سے ریلیٹڈ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ موضوعات جو ہیں جتنے بھی ہیں، یہ بھی اب بھی لکھے ہیں آپ نے، یہ ہمیشہ سے ہی ان کا وتیرہ ہے، یہ تمام موضوعات جو ہیں بھیجے سے خالی ہوتے ہیں۔ اب میں آگے سے جو ہے جو اس موضوع پہ آپ گفتگو کرنا چاہ رہی ہیں میں اس پہ بحث کر دیتی ہوں، بات چیت شروع کر لیتی ہوں۔ اب دیکھیں یہ پہلا موضوع ہے، گو کہ ہر موضوع کے اوپر ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے، میرا یہ آئیڈیا ہے۔ پہلا موضوع ہے نظریہ دہریت دلائل کے کٹہرے میں۔ ہستی باری تعالیٰ کی مخالفت میں دہریت کے احمقانہ دلائل اور بے ربطگیوں کے انکشاف۔ یہ سوچیں کہ یہ بے ربطگیوں کے جو انکشاف ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ پہلے اس پہ توجہ دیجیے۔ جن کے اپنے ہاں بے ربطگیوں کی جو ہے نا انبار لگے ہیں، اپنے ہاں اپنے گریبان میں تو کوئی بے ربطگی نظر نہیں آئی، پوری دنیا جو ہے سر تپا
جو ہے وہ سنا کے چیخ کے گلے پھاڑ کے بتا رہی ہے کہ یہاں بے ربطگیاں ہیں، آپ کا پورا نظام فلاپ ہے، آپ کے پورے نظام میں جو ہے انسانیت کی دھچیاں اڑ رہی ہیں، لیکن ان کو کہیں بے ربطگی نظر نہیں آئی کیونکہ وہ اپنا گریبان تھا۔ اور چلے ہیں دہریت کی احمقانہ دلائل پہ بات کرنے، وہ بھی احمقانہ کون؟ احمق جو ہیں وہ احمقانہ دلائل ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیے، ایک طرف سے کہتے ہیں کہ انسان کو خدا نے یہ جو ہے دونوں راستے دیے ہیں، جو مرضی چاہے وہ مان لے، انکار کرے یا اقرار کرے، فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ بھئی پھر آپ یا میں کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ کوئی احمق ہے یا کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، وہ بے ربط ہے؟ میں اور یا ہمیں یہ حق کس نے دیا؟ جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کی چیز غلط ہے تو آپ کو بڑی مرچیں لگتی ہیں، بڑے چموڑے لڑتے ہیں اوپر تک، لیکن جب بات آتی ہے دوسرے کے لیے تو گلے پھاڑ کے آپ فوراً انگلیاں اٹھا دیتے ہیں دوسروں کے لیے کہ دوسروں پہ ہمیں حق حاصل ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں مذہبی بدماشی، کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جس کو چاہیں لتاڑ دیں، دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے۔ ورنہ بھائی دہریت کیا ہے؟ انکار، اس کو گالی کیوں بنایا؟ بچہ جو ہے پیدا ہوتے ہوئے نہ اسے اقرار کا پتہ نہ انکار کا پتہ، تو وہ اس کا کون سا دین مذہب ہوتا ہے؟ لیکن اس کی معصومیت ہوتی ہے وہ جو ہر کسی کو اپیل کرتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ نے اقرار کر کے شفاق بننا ہے، آپ انکار کر کے معصوم بھی بن سکتے ہیں، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ اور جتنے بھی میں نے آج تک یہ جو دیکھے ہیں نام نہاد جو ہیں مذہبی، وہ جتنا جو مذہبی ہوگا وہ اتنا بڑا شفاق ہوگا، یہ تو طے ہے۔ یہ آپ تجربہ کر لیں، میری زندگی کا تجربہ ہے یہ۔ تو آپ جب اپنے جو اندر کی جو غلاظتیں ہیں نہ ان کو دھو سکتے ہیں، نہ ان پہ عملاً جو کوئی آپ اس پہ کوئی کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کیا صرف دوسروں کی بے ربطگیوں پہ اشارے کر سکتے ہیں؟ اور وہ بھی کون؟ جن کے اپنے ہاں یہ حال ہے بے ربطگیوں کے۔ اندازہ کریں ذرا، کیا میں یہاں پہ کہوں کہ سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے۔ وفاق جی، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ مذہب کیسے انسانیت کی اساس ہو سکتا ہے، کیونکہ مذہب نے تو اتنا خون، مذہب کے نام پر تو اتنا خون انسانیت کا بہایا گیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ یہ قرۂ عرش جو ہے اس میں رنگا جا سکتا ہے، اتنا زیادہ خون بہایا گیا ہے۔ تو یہ باقی مذاہب کے نام پہ جو بھی قواعد و ضوابط رائج ہوتے رہے ہیں یا جو بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، یا جس طریقے سے بھی یہ آئے ہیں یا انسانوں نے ان کو تشکیل دیا ہے، تو اس کا مقصد تو انسانیت کو بچانا تھا نا۔ لیکن ہوا یہ کہ لوگ اپنے اپنے نظریات کے اس کو کہتے ہیں مٹکے میں بند ہو گئے، اور وہاں سے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چیٹیں اڑانی شروع کر دی، نفرت کی، تعصب کی، اور جس کے نتیجے میں مذاہب نے مذاہب کی تنگ نظری نے یا لوگوں کی تنگ نظری نے جو ان مذاہب کو مانتے تھے انسانیت کو شدید نقصان پہنچایا۔ سب سے جو اب میں اہم بات کرتی ہوں کہ جب آپ انکار کا رستہ ہمیشہ سے جو ہوتا ہے وہ مثبت رستہ ہوتا ہے۔ اقرار کیا ہے؟ اقرار آپ نے جس چیز سے پہ کر لیا وہ عقیدت میں ڈھل جاتا ہے۔ اقرار ایک وقت کے بعد آ کے عقیدت میں ڈھل جاتا ہے، اور عقیدت جو ہے وہ بھیڑ چال بن کے جہالت کا گڑھا بن جاتی ہے، جو ہمیں پریکٹیکلی نظر آتا ہے۔ تمام عقیدت کے معاشروں میں آپ کو بڑا کلیئرلی نظر آئے گا کہ وہ جہالت کا گڑھ ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ انکار کرتے ہیں، انکار آپ کو مسلسل ایک جو ہے تلاش کا سفر جاری رکھتی ہے، مسلسل جو ہے وہ ایک آپ اس چیز کے لیے کو سرگرداں رہتے ہیں، اس چیز کی تلاش میں مسلسل اس کوشش رہتی ہے، نت نئے آپ جواز ڈھونڈتے ہیں، نت نئے دلائل ڈھونڈتے ہیں، آپ کو مسلسل آپ کا ذہن جو ہے ورک کرتا ہے، علم کی تلاش رہتی ہے، دلائل کی تلاش رہتی ہے، جو کہ آپ کی کامیابی کی علامت ہے۔ آپ کا ذہن کھولتی ہے، آپ جہالت سے نکلتے ہیں، آپ اندھی عقیدت سے بچتے ہیں، آپ اس گڑھے سے غلاظت سے بچ جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ آپ انسان بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، آپ انسان بنتے ہیں جب آپ انکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے انکار کیا، اقرار کیے ہیں، ان میں کتنی انسانیت ہے۔ نام کو بھلے لے، ناروں پہ مت جائیے، آپ ان کے معاشروں میں انسانیت پہ توجہ دیجئے۔ میں نے اپنی آدھی سے زیادہ اپنی زندگی میں نے ضائع کر دی، برباد کر دی جن لوگوں میں، ان میں آج سوچتی ہوں ان میں ایک پل کی میں نے انسانیت نہیں دیکھی کبھی، اور یہی میری ہمیشہ تکلیف تھی کہ مجھے انسانیت نظر ہی نہیں آئی کہیں۔ جب میں نے نکلی ہوں تو مجھے انسانیت کی سمجھ آنے لگی ہے
کہ اصل میں انسانیت کیا ہے. ان سے دور ہو کے بہت دور جا کے میں نے خود کو انسان بننے کا تجربہ کیا ہے میں نے، اور خود کو انسان بنتے دیکھا ہے. تو میں نے جو ہمارے ذاتی تجربات ہیں میں ان کی بنا پہ تو یہی کہتی ہوں کہ یہ تو سفاک لوگ ہیں، غیر انسانی ہیں، یہ لوگ بے ربطگیوں کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ دلائل دیتے ہیں، یہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی جی تحریت کیا ہے. تحریت پہ بات کرنے کے آپ قابل بھی ہو؟ ایک گڑھے میں سے اٹھ کے آپ چاند کے اوپر تھوک رہے ہو تو تھوکتے رہو، چھلانگیں مارتے رہو. آپ نے دیا کیا دنیا کو؟ آپ یہیں سے دیکھ لیجئے کہ جو لوگ بے ربطگیوں کی جو دلائل ڈھونڈ رہے ہیں انہوں نے دنیا کو کیا دیا. آپ گوگل سرچ کیجئے ابھی اور اسی وقت، اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو مذہب کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے دنیا کو کیا دیا ہے. اور یہاں دیکھ لیجئے آپ جماعت احمدیہ کی بے ربطگیوں جو شور مچا رہے ہیں ان کا دیکھ لیں، ان کی ایجادات کی تفصیل دیکھ لیجئے، سوائے گھوڑوں گدھوں کے انہوں نے کچھ ایجاد نہیں کیا. اب دوسری آپ دیکھ لیجئے جو یہ دہریت کی جو نکال رہے ہیں ان کی ایجادیں، جتنی ایجادات، جتنے سائنٹسٹ، جتنے لوگ ہیں آپ کو وہی نظر آئیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، انہوں نے دوسرے راستے تلاش کیے ہیں. تو بھئی جن کی آپ ایون کہ یہ جو آپ واٹس ایپ پہ بیٹھے ہیں آپ جلسے کر رہے ہیں، یہ مائک کیا انہوں نے ایجاد کیا تھا؟ یہ جو ہال میں جس طرح بیٹھ کے پورا ساؤنڈ سسٹم ہے کیا انہوں نے ایجاد کیے ہیں؟ یہ جو جتنے جا کے گاڑیوں میں وہاں تک پہنچیں گے یہ انہوں نے ایجاد کیے ہیں؟ یہ جو کینیڈا میں بیٹھے ہیں، کینیڈا کیا انہوں نے، ان کا ملک ہے، احمدیوں کا ہے؟ بھائی جو سیکولر کنٹریز ہیں وہاں پہ اپنے حقوق حاصل کر کے خود کو انسان ثابت کر کے، اپنے ملک میں تو کر نہ سکے آپ انسان ثابت کیونکہ وہ مذہبیوں کے ہاتھ تھا. تو جہاں پہ اپنے معاشروں میں دوسروں کو انسان نہیں جو سمجھتے، وہ یہاں پہ آ کے سیکولر سٹیٹ سے اپنے حقوق لے کے خود کو انسان بنا کر ان کی نظر میں اس کے بعد انہی کو آگے سے جوتے لگانا کہ آپ کی بے ربطگیاں یہ ہیں. بھئی آپ اتنے ربط والے تھے تو اپنے ملک میں بیٹھ کے بتاتے نا، دنیا کے نقشے پہ چھا جاتے. کس نے روکا تھا آپ کو؟ ابتدا میں آپ نے انکار کی بات کی، لیکن جب ہم انکار کی بات کرتے ہیں، یہ میں ایک اور پہلو آپ کے ساتھ اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں. جب ہم انکار کی بات کرتے ہیں تو اکثر اس کو ابلیسیت سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا پہلا گناہ تھا جو خدا کے حضور جب سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور وہ جو انکار کرنے والا ہے وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، فلاں ڈھمکاں وغیرہ وغیرہ اس قسم کی بات. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شخص کسی بنے بنائے نظام کا انکار نہیں ایک طرح سے کرتا، وہ ایک دلائل کی بنا پر اس کو جس کو آپ کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں، اگر ہم انکار کی بجائے کریٹیکل تھنکنگ کا لفظ استعمال کریں یا چیزوں کو انالیسس کرنے کا، تاکہ ہم اس چیز میں جو جیسی بنی ہوئی ہمارے سامنے آئی ہے اس میں جو کمزوریاں اور خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اور پریکٹیکلی اس پہ عمل ہونا ممکن نہیں رہا، یا جس انداز سے عمل ہو رہا ہے اس سے غلط نتائج پیدا ہو رہے ہیں اور وہ نتائج اکثریت کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، تو آپ کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نظریات میں چونکہ لوگوں کے آپس میں مل جل کر رہنے کا بڑا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. اور چونکہ نظریات جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں وہ ہر صورتحال کا ساتھ نہیں دے سکتے ہوتے، کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات میں چینجز آتی رہتی ہیں، اس کے ایٹماسفیئر میں چینجز آتی رہتی ہیں. تو یہ ماحول، خیالات، مختلف طرح کی چینجز مل کے انسان کو جس کو کہتے ہیں جامد پتھر یا چٹان تو نہیں ہے نا، جامد پتھروں اور چٹانوں میں بھی وقت کے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو انسان تو بہرحال انسان ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ اس کو ہم اگر کریٹیکل تھنکنگ کا نام دیں تو شاید یہ زیادہ مناسب ہو؟ جی مذہب کی آڑ میں پناہ لینے والے جو ہیں وہ گفتار کے تو غازی بن جاتے ہیں، یعنی سپیچز کی حد تک تو پتہ نہیں کیا کیا وہ دنیا اور آخرت کو فتح کیے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی عملی حالتیں دیکھتے ہیں تو انتہائی افسوس اور صدمہ گزرتا ہے، کیونکہ ان کا جو قول اور فعل میں تضاد جو ہے وہ اتنا زیادہ شدید ہے کہ علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا وہ غازی تو بنا،
کردار کا غازی بن نہ سکا. تو اگر کردار میں وہ ساری باتیں جو لفظوں سے اور تقریروں میں اور خطبوں میں دہرائی جاتی ہیں وہ عمل کا حصہ نہیں بنتی، شخصیت کا حصہ نہیں بنتی، انسان کی ذات کا حصہ نہیں بنتی. چلو ساری نہ بنے، 10% ہی بن جائے، 5% ہی بن جائے. جب وہ بھی نظر نہیں آتی تو پھر لوگ جو ہیں وہ مذہب کوئی بھی ہو، وہی بات دوبارہ میں دہراؤں گی کہ اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، یہودیت ہو، یا ہندوازم ہو یا بدھازم ہو، جب وہ کردار میں مذہب نظر نہیں آتا تو لوگ پھر اس کو زبانی جو دہرائی جانے والی باتیں ہیں ان پہ یقین نہیں کرنا چاہتے، ان کو ریجیکٹ کر دیتے. جی عرشی، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ ہی ہے یہ بیسیکلی، جس کو یہ ابلیسیت کا نام دیتے ہیں، دہریت کا نام دیتے ہیں. یہ بیسیکلی ہے کریٹیکل تھنکنگ. آپ کریٹیکل تھنکنگ کے بنا آپ یہ بات کر ہی نہیں سکتے. آپ کیسے کچھ سوال اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نفسیات کی زبان میں دیکھیں تو یہ عقیدت مندی، وہ ذہن جس میں کوئی عقیدت جو ہے وہ اس ذہن میں سوال نہیں اٹھنے دیتی، فوراً بھیڑ چال کی مانند اس پہ عمل کرواتی ہے. تو ایسے ذہن کو نفسیات میں مردہ ذہن قرار دیا جاتا ہے. جو کریٹیکل تھنکنگ یا کوئی ذہن جو سوال اٹھاتا ہے اور بڑا تنقید کرتا ہے اور بڑا کریٹیکلی ان چیزوں کو اینالائز کرتا ہے، اس کو زندہ دماغ قرار دیتی ہے. مردہ دماغ اور زندہ دماغ میں یہ فرق ہے. عقیدت مردہ کر دیتی ہے انسان کو، اس کے اندر وہ چیز ہی مار دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کریٹیکلی اینالائز کر سکے. جب آپ ہیں ہی مردہ تو زندہ کے اوپر آپ کیسے تبصرہ کر سکتے ہیں؟ سمپل بات ہے. ہر انسان خود مردگی میں کھڑا ہے جو عقیدت مند ہے، اور وہ اپنی مردگی کو میں دوسرے کو بھی جینے کا درس دیتا ہے کہ ہم بھی مردہ ہیں، تم بھی مرے ہوں کی طرح آ جاؤ، آ کے مر کے رہو. بس جب خدا نے آپ کو دماغ دیا ہے، یہ مانتے ہو، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو وہ استعمال نہ کرنے کا درس دے؟ کہ ہضم ہوتی ہے بات آپ کو کسی کو؟ جب آپ کا دماغ ہے، آپ اسے استعمال نہ کریں تو کیا کریں گے؟ اور ہر انسان انفرادی طور پہ الگ شخصیت رکھتا ہے، ذہنیت رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، دماغ رکھتا ہے. تو بھائی وہ یہی وجہ ہے جو ہمیں دنیا میں بانٹ بانٹ کے نظریات، ایجادات اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اب ہم ان چیزوں کو کیوں، جب ہمارے پیمانوں میں نہیں اترتی، ہم ان کو یا تو فٹ کرتے ہیں یا پھر ان پہ ابلیسیت کی، دہریت کی، گمراہیت کی یہ مہریں لگا کے اپنے آپ کو اس حدود میں لا کے اپنے اوپر سیٹیفائیڈ کرنے کی خود کو کوشش کرتے ہیں کہ وی آر دی بیسٹ. تو یہ کوششیں تو صدیوں سے جاری ہیں. ان کو تو اب یہ پوچھنا بنتا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ تو لا کے دکھاؤ جہاں خدا نے خود اپنے ہاتھ سے سٹیمپ لگائی ہو کہ یو آر دا ون چوزن ون. ان سے اب وہ سرٹیفکیٹ دیکھنے کی ضرورت ہے کسی کے پاس؟ بھئی باتیں بہت ہو گئیں، کتابیں بہت ہو گئیں. یہ کتابیں بھی اگر مارکیٹ نہ چھپتی یا پبلشر نہ آتے یا یہ جو پریس نہ بنتا، جو انسان کی ایجاد ہے، خدا خود بھی نہیں لا سکا، پریس سے پہلے آ سکا. تو بھی یہ کتابیں جو انسان کی بنائے ہوئے پریسوں سے چھاپ کے آپ نے لا کے خود کو سرٹیفائیڈ کر دیا، کیسے؟ یہ ان سے یہ سرٹیفکیشن لینی اب بنتی ہے، بجائے یہ کہ یہ بہت مہرے ہو گئی یہ جو دہریت. بلکہ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے ان چیزوں پہ. ہمیں کیا، کسی کو بھی جو انسان کریٹیکل سوچ رکھتا ہے یا انکار ہوتا ہے کریٹیکل تھنکنگ سے ہے. میں یہاں پہ یہی بات آپ کی کلیئر کر رہی ہوں. اس میں مائنڈ کرنے کی یا اس چیز کو منفی طرز پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. انکار کے لیے آپ کا دماغ ہونا لازم ہے، اقرار کے لیے دماغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمپل اتنی سی بات ہے. جی ہاں، بالکل میں ایگری کرتی ہوں آپ کی بات کے ساتھ، 100% ایگری کرتی ہوں. کیونکہ اکثریت جو لوگوں کی ہوتی ہے جن کو ہم مردہ ذہن کہتے ہیں، وہ ایک، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. وہ جس بھی عقیدے میں، جس مذہب میں، جس کمیونٹی میں، جس برادری، جس سسٹم میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں سے باہر نکلنے سے ان کو ڈر لگتا ہے. کیونکہ جس طرح پرندوں کے بچوں کو پہلی پرواز جو ہے وہ بڑی مشکل لگتی ہے، لیکن جب وہ ایک دفعہ اس کی ہمت کر لیتے ہیں تو پھر وہ فضاؤں میں تیرتے چلے جاتے ہیں اور بڑا لطف اٹھاتے ہیں اور اپنا شکار خود کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن میجورٹی جو ہے اس کو ڈر لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ ہم ایک بہت ہی پیسفل ماحول میں ہیں، اور اگر ہم باہر نکلیں گے
تو پھر ہمارے پاس کوئی سالڈ چیز تو ہونی چاہیے نا، کیونکہ اگلے ہم سے سوال کریں گے کہ تم نے یہ چھوڑا تو تم نے کیا اپنایا، تمہارے پاس کیا ہے، تو اب ہمارے پاس کچھ تو ہونا چاہیے. تو اور پھر یہ بہاؤ کے مترادف تیرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بہاؤ کے مخالف تیرنا، بہاؤ کے مخالف تیرنے میں بڑا زور لگانا پڑتا ہے، بڑی ایفرٹ خرچ ہوتی ہے، جبکہ بہاؤ کے ساتھ ساتھ تو مردہ لاشیں، تنکے، کچرا سبھی کچھ بہتا چلا جاتا ہے نا. تو اسی کو لوگ وفاداری سمجھتے ہیں، اور وفاداری بشرطِ استواری اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر تو انہوں نے جس پہ وہ قائم ہیں اس کو سوچ سمجھ کے، دلیل کی کسوٹی پہ پرکھ کے اور کریٹیکل تھنکنگ کے عمل سے گزار کے اپنایا ہے، تب تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، ضرور رہے اس پہ قائم، بڑی خوشی کی بات ہے، بشرطے کہ انہوں نے اس کو جو کریٹیکل تھنکنگ والی کسوٹی سے گزارا ہے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اندھے بہرے گونگے کی طرح اپنے جن نظریات پہ پیدا ہوئے ہیں اس پہ گر رہے ہیں، تو یہ بڑا قابل افسوس عمل ہوتا ہے. جو لوگ بھی گے ہوتے ہیں یا لیسبینز ہوتے ہیں یا ہومو سیکشول ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے ہوتے ہیں. لیکن جہاں مذاہب کی آڑ میں بیچارے چھوٹے بچوں تک کا شکار کھیلا جائے، اور جہاں جبر کے ساتھ بہت چھوٹی بچیوں تک کا ریپ ہو، مطلب اس معاشرے کو آپ کیا کہیں گے؟ چاہے وہ کوئی بھی مذہبی معاشرہ ہو، ہم کوئی اسپیشلی اسلام کو یا کسی اور کو نام نہیں لیتے، لیکن جنرلی بات کرتے ہیں کہ جہاں بھی مذہب کی آڑ میں یہ شکار کھیلا جائے اور ان بیچارے بچوں کو جو اس بات کی سمجھ بھی نہیں رکھتے، ان کے ساتھ ظلم اور جبر سے یہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کے ساتھ اس طرح کام کیے جائیں، تو کیا یہ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی نظر میں بڑے مقبول ہیں، اور جو لوگ گے یا لیسبینز ہیں وہ جو ہیں وہ خدا کی نظر میں بڑے مردود ہیں؟ وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ جو لوگ گے یا لیسبینز ہیں وہ اپنی مرضی سے ہیں، لیکن ظلم اور جبر سے کسی کے اوپر جنسی تشدد کرنا جو ہے، میرا خیال ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ کبیرہ ہے. وہ کیونکہ یہاں جنسی جرائم معاف ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ستاری کا شیوا اختیار کرو، اللہ کی ستاری کا پردہ ڈالو، پردہ ڈالو. اور اخلاقی جرائم ہیں وہ معاف ہیں، اور ہر طرح کے جرائم جو ہیں وہ یہاں پہ معاف ہیں، ان کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. مالی بے ضابطگیوں پہ بھی جہاں تک ہو سکے پردہ ڈالا جاتا ہے، تاکہ سب ایک دوسرے کو پردہ ڈالتے رہیں اور کوئی بھی کسی کا کوئی مالی بے ضابطگی کا راز افشا نہ کرے. تو یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. تو ان سب چیزوں پہ جو خدا کے نزدیک جو جرائم ہیں اور گناہ ہیں اشد، بہت بڑے، ان سب کے اوپر تو پردہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن معمولی باتوں پہ گرفت کر کے روب قائم رکھا جاتا ہے. میجورٹی تو ایسی ہے نا کہ جو اپنے جن کو مسائل ہوتے بھی ہیں، جن کو جوتے بھی ٹکا کے لگے ہوتے ہیں، جن کو صحیح شکلیں بھی ان کی بدصورت نظر آئی ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے رشتہ دار ہیں، بچوں کی شادیاں کر دیں، گھر والے وہاں ہیں، تو بندہ خود تو کر لے گا، خود تو برداشت کر لیتا، اب ان سب سے تعلق کیسے توڑے؟ میجورٹی تو سوشل جو ان کا سرکل ہے اس کی بنا پہ مجبور ہے، جو یہاں بیٹھے ہیں، یہاں کیا کہیں بھی. اب باقیوں کو دیکھ لیں، باقی جتنے عقائد ہیں وہ بھی کلٹ ہی ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہی ہیں، باقی تمام بھی جو مذہبی دنیا ساری کلٹ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے انسانوں کو گروہ ہونے نہیں دیا. انسان کے ذہنی ارتقاء کی مخالفت کرتے ہیں، یہ انسان کی جو سوچ کا سفر ہے اس کو یہ گمراہی قرار دیتے ہیں. یہ جو ہر وہ سوچ جو ان کے نظریے کی تردید کرتی ہے اس کو یہ شیطان کہتے ہیں، شیطانی خیالات کہتے ہیں. جب آپ ہر وہ اپنے ہی جو گڑھا ہے غلاظت کا، وہ بدبو کے بھی بھبوکے لے رہا ہوگا، لیکن آپ اسی کے اندر سانس لے کے آپ کو بدبو نہیں آ رہی کیونکہ آپ وہاں بیٹھے ہیں، لیکن دنیا ساری ناک لپیٹے ہوئے ہیں اس کی بدبو سے، لیکن آپ خوش ہیں کہ we are the best. تو بھئی یہ نہیں ہوتا، یہ اب دنیا سمجھ چکی ہے، اور یہ معاملات اب ایسے نہیں ہیں. اب کوئی کہتا بھی ہے تو واٹس اے بگ ڈیل، کہتا ہے تو کہتا رہے، ہماری بلا سے کیا ہوگا.
جس طرح کا ان لوگوں نے شیطان نے ان کا، میں کہتا ہوں شیطان دنیا میں جس کو یہ شیطان کہتے ہیں، اگر وہ نہ ہوتا تو انسان آج جو ہے نا جتنا بھی کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جاتے ہیں وہ مطلب وہ کیسے سوال اٹھا پاتے. وہ اس نے خدا جو بھی اسے سمبل قرار دیتے ہیں کہ اس نے وہی انکار کیا، اگر وہ انکار نہ کرتا نا تو بھئی آپ کا بھی جو اقرار ہے وہ اقرار نہ ہوتا. آپ لوگوں کو بھی شیطان کے نام پہ آپ لوگوں نے اپنے کاروبار چمکائے ہیں، شیطان کے نام پہ آپ نے ڈرایا ہوا ہے دنیا ساری کو جتنی ہے باندھا ہوا ہے، ورنہ اللہ کے نام پہ تو کوئی سنتا نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے مسجدوں میں کیمرے نہیں رکھنے دیتے، کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے ان کو، کیمروں کا ڈر ہے. تو بھئی آپ ان سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ سے یہ لوگ کتنا ڈرتے ہیں. یہ ڈرتے اسی سے ہے جو شیطان ہے، جو شیطان کی ایجادات ہے ان سے ڈرتے ہیں. یہ اس کے نام پہ تو انہوں نے سارے کاروبار کیے ہیں. بھئی ان کو تو شیطان کو سجدے کرنے چاہیے، بلکہ در پردہ کرتے سجدے اسی کو ہیں. اللہ کا تو نام ہے، صرف شیطان کے نام پہ ان لوگوں نے دنیا اکٹھی کی ہے ساری، سیدھی بات ہے. اور اسی کو گالیاں دے کے، اسی کو پتھر مار کے، اور میں کہتی ہوں دعا دو شیطان کو کہ وہ بیچارہ بھگت رہا ہے صدیوں سے، جس نے اس کی پاور دیکھیں آپ ذرا، کہ جو خدا کی خدائی جسے کہتے ہیں اس کے سامنے شیطان کی شیطانیت دیکھیں ذرا، جس نے ان سب کو اپنے نام پہ اکٹھا کر دیا ہے. لیکن خدا کے نام پہ کوئی اکٹھا نہیں ہوگا، شیطان کے نام پہ سب مذہب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اس میں پاور کس کی ہے؟ شیطان کی. مانو بھائی شیطان کی پاور زیادہ ہے، یہ مانو انکار کی پاور زیادہ ہے. انکار طاقتور ہے، انکار زندہ کر ہے، اسی لیے اس کی پاور ہے. جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک اپنے ہی خیالات میں ایک عجیب قسم کی کانٹرڈکشن پائی جاتی ہے. اگر کوئی کرسچن بیچارہ غریب ہوگا اور پاکستانی معاشرے میں رہ رہا ہوگا تو، اور بیچارہ کوئی صفائی ستھرائی کا کام کر رہا ہوگا تو اسے چوڑا چوڑا کہہ کے اس کی دل شکنی کرتے ہیں، اس کے برتن الگ کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں اور ہر طریقے سے. لیکن اگر کوئی کرسچن لیڈر یا ایمبیسڈر یا کوئی کسی ملک کا سربراہ یورپین کنٹریز سے پاکستان میں آ جائے تو بڑے بڑے مولانا حضرات جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جو مطلب اس کی دعوتوں میں بلائے جانے پر فخر کا اظہار کرتے ہیں، اس سے ہاتھ ملانے پر، اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانے پر، اور سربراہ مملکت ہو تو ویسے بچھے جاتے ہیں. تو اگر کرسچینٹی وجہ نفرت ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر غریب ہے یا امیر ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے ماننے والے ہیں، اور جو امیر کرسچن ہیں وہ بھی ان کے ماننے والے. تو یہ جو ایک عجیب قسم کے تضادات ہیں معاشرے میں، یہ انسان کو کے ذہن میں ہزاروں سوال اٹھاتے ہیں. لیکن آفرین ہے ان لوگوں پہ جن کے ذہنوں میں کبھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. جس طرح وہ پیدا ہوئے ہیں برانڈ نیو دماغ جو ہے، اسی طرح سیل پیک جو ہے وہ واپس لے کے جائیں گے، اور کبھی انہوں نے اس کو اس دنیا میں استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ سوال ذہن میں پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، سوال ضرور پیدا ہونا چاہیے. سوال پیدا ہونا ایک زندہ اور سوچنے والے ذہن کی نشانی ہے، لیکن اس کو اتنا کوئی گناہ بنا دیا گیا ہے کہ مذہبی لیول پہ، سیاسی لیول پہ کہیں بھی کوئی سوال پیدا ہوگا تو وہی بات مذاق کی آ جاتی ہے کہ سوال تو وہیں پڑا رہتا ہے، لیکن سوال کرنے والا جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، سوال اٹھانے والا اٹھا لیا جاتا ہے، سوال وہیں پڑا رہ جاتا ہے. جی وسیحہ، دراصل جو بھی تعلیم انسانی اعمال کے سانچے میں نہ ڈھل سکے، یعنی کسی بھی جگہ وہ اپلائی نہ ہوتی ہو اور لوگ اس کو اپنے اوپر اپلائی نہ کرتے ہوں، اور زبانی کلامی اس کو بہترین کہا جاتا رہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دنیا کا بہترین مذہب ہے اور مسلمان دنیا کی بدترین قوم ہے. اب دیکھیں نا، اگر اتنا مذہب ہوتے ہوئے، اعلیٰ مذہب ہوتے ہوئے، وہ انسانوں کے کردار میں، اعمال میں، ان کے معاملات میں نہیں جھلکا، تو قائد تک لے کے بیٹھے رہیں اور اس کے نام پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہیں تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اور بھی ایک خونخوار قسم کا امیج دنیا کے سامنے پیش ہوگا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. جماعت احمدیہ میں دہریت کا مطلب دوسری دنیا میں جو مطلب پایا جاتا ہے، مفہوم اس سے بالکل الگ ہے.
ان کا تو آپ دیکھ لیجئے، خلیفہ جو خدا بناتا ہے وہ خلافت کمیٹی بنا رہی ہوتی ہے. خلافت کمیٹی وہ بھی مین میڈ انسانوں کی چنی جاتی ہے، مل کے نظام جب ان کی چنی ہوئی محدود لوگوں کی وہ خلیفہ بناتے ہیں، اور خدا نام خدا کا نام، مطلب ہر وہ کام جو آپ خود کرتے ہیں خدا کے نام پہ لگا کے پھر اس سے بٹورتے ہیں، چندے بھی اس سے بٹورتے ہیں، مفادات بھی اس سے بٹورتے ہیں، اپنے جتنے ان کے جو ہوتے ہیں ان سے ذاتی مفادات ہوتے ہیں وہاں سے بٹورتے ہیں. اب اپنے لیے آپ کی جو چیزیں حلال ہیں وہ دنیا کے لیے حرام ہے. وہی عقیدت مند اگر وہ چیزیں مانگے تو وہ دہریہ ہے، لیکن اگر آپ خود مانگ رہے ہیں تو آپ صحیح ہیں. جس طرح آپ دیکھ لیجئے یہ چند اوپر کہہ رہے ہیں، ایک اور ٹاپک جس پہ پھر کبھی بحث ہوگی، بڑا وہ بھی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ یہ مال جو ہے اللہ بھی جو آپ کے لیے دنیا کے ساتھ جو ہے کوئی مومن جو ہے وہ دنیا اور دین کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھا تعلق نہیں، مال کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ اکٹھا نہیں رہ سکتا. کیوں نہیں رہ سکتا بھائی؟ آپ کے خلیفے 16 18 آف شور کمپنیاں جیب میں رکھ کے وہ ڈریس خلیفے کی پگڑ پہن کے بیٹھ سکتے ہیں. آپ کے تمام جو ہے چندے بھتے تمام لے کے مردوں کو آپ لوگ باہر سڑک پہ رکھ کے ان کے پیسے لیے بنا قبروں میں نہیں ڈالتے. آپ لوگ رہ سکتے ہو، خدائی جماعت کہلا سکتے ہو، لیکن دنیا کو حق نہیں ہے کہ وہ مال کے نام پہ کچھ کرے. آپ ذرا مال کے نام پہ اپنی ایک سانس لے کے دکھا دو. آپ کے گھوڑوں کے استبل اور وہ تمام چیزیں بغیر مال کے بنی ہیں کہ اللہ کے نام پہ بنی ہیں؟ مطلب آپ اللہ کے نام پہ جو آپ لوگوں نے دھندا شروع کیا ہوا ہے وہ فل چل رہا ہے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، لیکن دنیا کو کہنا ہے ہم نے کہ مال پہ مت آئے، کیونکہ اگر وہ مال پہ آ گئی تو ہمارا دھندا چھوٹ جائے گا نا. تو ہم نے اس کو دنیا سے ہٹاتے رہنا ہے. اپنے عقیدت مندوں کو ہر ممکن کہنا ہے مال پہ نہ آئے، ان کا مال اپنی جیب میں ڈالنا ہے. تو یہ ان کا مطلب، ہر ان کا وہ مطلب وہ ہے جو ان کے اپنے مفاد کے لیے ہو. ان کی دہریت کا مطلب ہی نرالا ہے، ان کا اپنا ہی مفہوم ہے ہر دوسرے مفہوم کی طرح. کا مقصد تو قوم کو ڈرا کے رکھنا ہے نا، ہر ممکن ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، بلیک میل کرنا ہے. تو اس لیے ان کے موضوعات ایسے ہی ہوتے ہیں. دہریت سے ڈراؤ، حالانکہ دہریت سے ڈراؤ، انکار سے ڈراؤ، شیطان سے ڈراؤ، یہ ڈرا ڈرا کے تو ان لوگوں نے اپنے کوٹھی بنگلے، اپنی آف شور کمپنیاں، گھوڑوں کے استبل بنا لیے. تو اگر وہ ڈرانے والی چیزیں نہ ہوتی تو ان کے کوٹھی بنگلے یہ استبل آف شور کمپنیاں بنتی. دیکھیں ذرا، یہ بھی تو ٹرک ہے نا، یہ مطلب یہ ٹرک تو ہے. یہ اسی کے بل پہ تو ان کی کمپنیاں بن رہی ہیں، آف شور کمپنیاں. ہمیں ان سے دور رکھیں گے تو ان کے بینک بیلنس بنے گے نا. تو یہی بات تو عقیدت مندوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ڈرا رہے ہیں آپ کو، آپ بھی بھر رہے ہیں بینک بیلنس، تو بھئی آپ بھی ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیے، آپ کا مال ان کے بینک بھر رہا ہے. آپ کا خوف ہے جو ان کو طاقتور کر رہا ہے. تو یہ جو جس طرح وہ ابراہیم لنکن نے کہا تھا نا کہ اٹھو غلاموں، وہ تمہیں صرف اسی لیے بڑے نظر آتے ہیں کہ تم سجدے میں پڑے ہو. تم جب سجدے سے اٹھو گے تو ان کے قد خود بخود زمین پہ آ جائیں گے. جی، اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے، ان کے ساتھ اگر آپ نے کبھی کیا کہتے ہیں نظریات کا تبادلہ کیا ہو، خیالات کا تبادلہ کیا ہو، تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوتی ہے کہ ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ خود دہریہ خیالات رکھتی ہے. ان میں سے اکثریت ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ بات چیت ہوئی تو اندازہ ہوا کہ نہ تو وہ خدا کے وجود پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے وجود پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں، وہ ہر اس چیز پہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہر جلسے اجلاس میں بھی چلے جاتے ہیں اور ہر جگہ وہ جا کے ہاتھ چوم بھی لیتے ہیں اور چندے بھی بھاری بھرکم دے دیتے ہیں، لیکن اندر سے دل و دماغ سے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں، جس کو دہریانہ خیالات کہتے ہیں، وہ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں. یہ میرے لیے بڑی ایک حیرت انگیز بات تھی اور بہت بڑا انکشاف تھا کہ ہر سوچنے والا بندہ جو ہے وہاں پہ وہ اندر ہی اندر کافی مذہب سے بیزار اور دور ہٹ چکا ہوا ہے. اور اس بات کا انالیسس کیا جائے تو اس کی وجہ مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں، یعنی جو بھی آئے تھے یہاں، وہ اس کو ایک طرح سے اسلام کا لیٹسٹ ورژن سمجھ کے آئے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ مسیح موعود یا مہدی موعود کے آ جانے کے بعد یہ جماعت جو ہے یہ دنیا پہ غلبہ پالے گی، اور قرآن پاک میں وہ جو وعدہ ہے کہ ایک دفعہ اور دین اسلام
غالب ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی ساری آیات کو ملا جلا کے جو انہوں نے مفہوم نکالا تھا، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ غلبہ شاید احمدیت کے ذریعے ممکن ہوگا. اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ بھی اخلاقی اور روحانی ایمانی معیار سے نیچے گر گئی، اور اس طرح کا وہ جو ایک امیدیں ہوتی ہیں وہ دم توڑ گئی لوگوں کی. آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں بھی وہی اخلاقی انحطاط ہے، وہی ایمانی انحطاط ہے، وہی روحانی انحطاط ہے جو باقی سارے عالم اسلام میں پایا جاتا ہے. تو اگر یہ لیٹسٹ ورژن بھی اتنی جلدی اس قسم کے انحطاط کا شکار ہو گیا ہے تو آئندہ کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ مذہب اور پھر آہستہ آہستہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی. ویسٹرن کنٹریز کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے، بلکہ ہر مذہب ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے لگا. پھر ہر طرح کے خیالات جو تھے وہ ایکسچینج ہونے لگے، تو جس سے لوگوں کو لگا کہ شاید آئندہ کا زمانہ جو ہے وہ مذہب کا زمانہ ہے ہی نہیں. تو احمدیوں کو سب سے زیادہ دھچکا اس وجہ سے لگا کہ وہ اس کو ایک لیٹسٹ ورژن سمجھ رہے تھے، لیکن جب اپنے ہی آس پاس انہوں نے لوگوں کو اسی مردار دنیا کے لیے مرتے اور اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا، اور اس کے لیے ایک دوسرے کو رونتے اور عہدوں کے حصول کے لیے، مال کے حصول کے لیے اور دنیاوی منفعت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے دیکھا، تو وہ بیچارے بہت ڈسہارٹیڈ ہوئے، اور مذہب کا وہ جو ایک محبت اور ایک لگن اور ایک چاؤ ان کے دل میں تھا وہ کہیں پرواز کر. یہ بالکل، یہ شیعہ جو ہے نا، شیعہ اہل تشیع، یہ ان سے بڑی مماثلت ہے اس موضوع پہ. میرا ایک زمانے سے جو ہے اہل تشیع والے جو ہیں احباب، ان کے ساتھ ایک مختلف معاملات میں ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے، اور ابھی بڑے اچھی دوستیاں بھی ہیں، بڑے اچھے مطلب تعلقات ہیں. یہاں پہ میں اس کی بات نہیں کر رہی کسی طرح، میں صرف اس موضوع کی بات کر رہی ہوں. اب میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہوتی تھی کہ وہ سارا سال جو ہے نا ان سے گفتگو ایسے اوپن مطلب کریٹیکل تھنکنگ سے میرے مطلب ہر موضوع پہ ہوتی تھی. مطلب اللہ کے موضوع کو بھی انہوں نے نیچے، اللہ میاں کو بھی لتاڑ دینا، انہوں نے نبی اور رسولوں کو ہر کس چیز پہ بات کرنی. لیکن جہاں پہ بات آنی ہے حسین کی، حسینیت کی، وہ ایک دم سے ان کے اندر سے ایک نا طالبان برآمد ہوتا تھا. یہ میرے لیے بڑا ایک نا بڑا میں نے غور سے اس چیز پہ میں نے دیکھا، اور ایگزیکٹ ہو بہو یہی نقطہ جو ہے نا آپ کو یہاں فٹ آئے گا. ان میں ہر وہ چیز آپ کو بھی، ان کا بھی جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے، میں عام شیعہ کی بات نہیں کر رہی، عام اہل تشیع کی نہیں کر رہی، میں انٹلیکچوئل جو اہل تشیع کا طبقہ ہے میں ان کی بات کر رہی ہوں. وہاں پہ آپ کو ہر موضوع پہ ملیں گی گفتگو کرنے کے، ہر موضوع پہ آپ کر سکتے ہیں اوپن اور کمفرٹیبل ہو کے، بالکل اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے. لیکن آپ محرم کو نہیں ٹچ کر سکتے. محرم کو ٹچ کریں گے حسن حسین پہ آئیں گے، ساتھ ہی ان کے اندر سے طالبان برآمد ہوں گے. یہ ان کا جو ہے نا ایک باؤنڈری، ان کی لائن یہ ہے. اسی طرح جماعت احمدیہ کی ہے. آپ ہر موضوع پہ لتاڑیں، ہر موضوع پہ گفتگو کریں، دنیا بھر کو ذلیل کریں، کسی موضوع پہ گفتگو کریں، ان کے بھی انٹلیکچوئل ایسے ہی ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے مرزا خاندان کی، خلافت کی، تو بس ٹھیک ہے، ان کا بھی حسن حسین جو ہے یہاں پہ خلافت کا روپ دھار لیتا ہے، اور ان کے اندر سے جو ہے وہ برآمد ہو جاتا ہے ایک طرح سے وہی طالبان. تو یہ بڑا ایک نا جس طرح ایک ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے نا، انہوں نے ایک آپ نے ٹائم بم، یہ اس کی جو دوسری ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ٹائم بم کو ٹریگر کیا ہوا ہے نا، یہ ان لوگوں نے یہ چھوٹے چھوٹے ٹائم بم بنائے ہوئے ہیں. ڈزنٹ میٹر کہ یہ کتنے انٹلیکچوئل بن جائیں، پڑھ لکھ جائیں، نکل جائیں اپنے زون سے، لیکن ان کا ٹریگر پوائنٹ وہی ہے. ہر احمدی کا بھی جو عقیدت مند ہے، چاہے وہ انٹلیکچوئل بن جائے، ٹریگر پوائنٹ سیم ہے، وہ وہی رہتا ہے، کیونکہ وہ ٹائم بم ہے. حقیقت یہ ہے، اور وہی وہاں سے ٹریگر کرتا ہے نا آپ کو. تو یہ انہوں نے جو اپنے ٹریگر پوائنٹس ہیں نا، یہ نہیں بدلتے، یہ حقیقت ہے. جلسہ سالانہ کینیڈا کے موقع پر اگر تقریر کا یہ ٹاپک رکھا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پالیسی میکر ہیں یا جماعت کی جو بھی اشرافیہ ہے، ان کو اندر سے اچھی طرح احساس ہے کہ لوگ جماعت کے ساتھ جو منسلک ہیں
وہ اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے، اپنے خونی تعلقات کی وجہ سے، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے، اور ایک عادت کی وجہ سے، اور ایک کمفرٹ زون میں رہنے کی وجہ سے منسلک ہیں، لیکن اندر ہی اندر ان کے اندر جو دہریہ خیالات ہیں وہ پرورش پا رہے ہیں، اور مذہب سے وہ بیزار ہو چکے ہیں، کیونکہ جماعت نے تھرو آؤٹ بجائے خدا تعالیٰ کی وحدانیت پہ، توحید پہ زور دینے کی بجائے خلافت کے ساتھ اطاعت اور محبت اور عقیدت اور اس پہ بہت زیادہ زور دیا. تو جب اصل جو چیز اہمیت کی حامل ہے اس کے بجائے ایک ڈمی نظریہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ٹھوس دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ڈمی نظریہ ہوتا ہے اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے. ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپائری ڈیٹ آ جاتی ہے. تو لیکن کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ مقابل آنا نہیں پسند کرتی اور کمفرٹ زون کو چھوڑنا پسند نہیں کرتی، لہٰذا وہ اندر ہی اندر پڑے ہو جاتے ہیں. اور لیکن ان کی جو زندگی کا سوشل ایسپیکٹ ہے جس میں فیملی، خاندان، برادری اور رشتے ناطے آ جاتے ہیں، اس کو بھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس کو چھوڑ کے پھر انسان ویسے بالکل اکیلا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ ساتھ جڑے رہتے ہیں. تو جو سرکردہ افراد ہیں وہ اس ساری صورتحال کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانچتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے وہ شدت سے مذہب سے بیزار ہوتی جا رہی ہے، اور مختلف طرح کی جو پابندیاں، ایک مذہب کی ایک تو کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اور ایک جو گروہ ہوتے ہیں جو مذہب کے نام پہ پیدا ہوتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے پابندیاں مزید بنا لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں باندھی کے آگے باندھی، منہ دیکھے نہ آندھی. یعنی کہ وہ گروہ جو ہے وہ مزید اپنی طرف سے وہ دائرہ جو ہے اس کو تنگ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں نئی نسل جو ہے جس نے ویسٹ کے آزاد ماحول میں آنکھ کھولی ہے، وہاں پرورش پائی ہے، ان کو جب قدم قدم پہ یہ پابندیاں تنگ کرتی ہیں اور کہا جاتا ہے جی اب آپ شادی یہاں نہیں کر سکتے، آپ کو شادی یہاں کرنی ہے، آپ یہ کام یوں نہیں کر سکتے، آپ کو اس طرح سے ایک اپنا امیج پورٹری کرنا ہے مذہبی قسم کا، تو وہ بیزار ہو جاتے ہیں اور اندر ہی اندر وہ دہریہ ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اور بھی کوئی چیز انہیں اپیل نہیں کرتی. تو یہ ٹاپک رکھنے کا میں سمجھتی ہوں کہ مقصد اپنی آئندہ نسلوں کی فکر ہے اور ان کو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش ہے، جو کہ کافی مشکل دکھائی دیتی. جی بالکل بالکل، میں کہتی ہوں ہر ایک کا ایک مقام آ جاتا ہے جہاں اس کے پر جلنے لگتے ہیں، اس سے آگے نہیں وہ پرواز کر سکتا ہوتا نا. تو وہ جیسے کہ آپ نے ان کی مثال دی اہل تشیعوں کی، اسی طرح سے ان کا بھی ایک مقام ہے جہاں سے آگے سوال نہیں کر سکتے، پر جلنے لگتے ہیں. تو یہ ہر ایک جو گروہ ہے نا اس کا ایک خاص جگہ ہے جہاں پہ جا کے ان کے پر جلنے لگتے ہیں. ویسے وہ کہیں گے جی ہم بالکل لیٹسٹ ورژن ہیں، ہم سے آپ کھلی بات کریں، ہم مولویوں کی طرح اور ہم فلاں کی طرح تنگ نظر نہیں ہیں، ہم یہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں. لیکن ایز سون ایز آپ خلافت پہ بات کرتے ہیں اور وہاں جو کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں نظام میں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، تو بجائے شکر گزار ہونے کے کہ ہمیں تو نظر نہیں آتی لیکن باہر دنیا اس کو محسوس کرتی ہے، تو اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں، ان پہ توجہ کریں اور اپنی بہتری کا سامان کریں، تو اس کے بجائے وہ آپ کے پر غصہ کرتے ہیں. جی عرشی، بات یہ ہے کہ یہ جو غلبہ پانے والی جہالت ہے نا، یہ انسان کے سروائیول دور کا ایک پارٹ ہے، اور انسان کیا ہر جاندار کے اندر یہ والی جو نفسانی خواہش موجود رہی ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کے جو ہے نا بہت سی تباہیاں مچائی گئی ہیں، چاہے وہ طاقت کی ہوں، سیاست کی ہوں، یا پھر مذہب کی ہوں. یہ اسی کی یہ جو انسان کی جو فطرت میں یہ سروائیول کا ایک پارٹ جو ہے نا اس کی وہ رکھا ہوا ہے، جو اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور انسان کیونکہ خود پہ سنبھل نہیں پاتا،
جب ایسے اس طرح کے لالچ میں آتا ہے، چاہے وہ آفاقی ہوں یا پھر جو طاقت کے ہوں، تو وہ سنبھل نہیں پاتا، تو اس کے سارا مفاد جو ہے ان کی جھولیوں میں گرتا ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں، غلبہ پانے، بھائی آپ جینے آئے ہو دنیا میں، بھرپور جیو اور جاؤ اپنی زندگی جی کے، کسی کو فائدہ دیتے جاؤ، اپنی نو کو کچھ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو انسان بن جاؤ۔ لیکن یہ جو غلبے پانے ہیں نا، یہ بڑی بھیانک سوچ ہے، اور اسی کا یہ ایک لالچ ہے۔ آپ اس پہ غور کریں، اس کا پوسٹ مارٹم کریں، یہ بڑا بھیانک لالچ ہے۔ اور یہ غلبے جو تھے نا، یہ آپ جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جانور نہیں اپنے ٹرائبز کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کیسے نہیں لڑتے بھیڑتے اپنی چیزوں کے لیے، کیسے غلبے نہیں پاتے دوسروں کی جگہوں پہ، اور کیسی وہ طاقت کی سوچ ہے، جو طاقتور ہوگا وہ کھینچ لے گا۔ اور وہ کیا یہ سیاست میں غلبے نہیں ہوتے، یہ ملکوں کی جو اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، جنگیں کیوں ہوئی ساری، یہ غلبے ہی تو تھے۔ اب یہی غلبے جو نبیوں نے بھی آگے پانے تھے کہ بھئی ہمارا غلبہ ہوگا۔ کیوں، کس چکر میں غلبہ پانا ہے بھئی؟ میں پوچھتی ہوں، غلبہ پانا ہی کیوں ہے آپ نے؟ آپ کو یہ لالچ ہے ہی کیوں کہ آپ نے غالب آنا ہے دوسرے پہ؟ آپ نے ساتھ کیوں نہیں چلنا؟ میں کہتی ہوں، آپ نے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہونا انسان کے؟ آپ نے اس انسان کا درد ساتھ کھڑے ہو کے کیوں نہیں سہنا؟ آپ نے ہمنوائی کیوں نہیں کرنی؟ آپ نے قدم سے قدم ملا کے کیوں نہیں چلنا؟ آپ نے ہمدرد و ہمنوا کیوں نہیں بننا؟ آپ نے غالب ہی کیوں آنا ہے؟ یہ جو لالچ ہے نا، یہ انسان کو مار گیا ہے۔ جہاں پہ آپ کو یہ غلبے کی فطرت نظر آئے گی، وہاں انسانیت نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ ایک حیوانیت ہے، اور یہ دور گزر گئے غلبوں کے۔ اور اگر یہ حیوانیت کہیں آپ کو آج جس دور میں نظر آتی ہے جس جگہ پہ، وہاں پہ آپ کو انسانیت نہیں ملتی کبھی بھی۔ آپ دیکھ لیجئے، کیا مال کے جہاں پہ مال کی فراوانی ہوگی یا دوڑ لگی ہوگی، یا طاقت کا جہاں پہ ہوگا یا سیاست ہوگا، کیا وہاں آپ کو انسانیت ملتی ہے؟ آپ کو کمرشل ورلڈ میں کہیں آپ کو ملتی ہے؟ کہیں پہ بھی وہاں بھی غلبے پانے ہوتے ہیں، کیا وہاں آپ کو انسانیت ملتی ہے؟ تو آپ دیکھ لیں، یہ جو مذہب کی جو کٹہرے ہیں، یہ جو غلبے پانے کا جو مائنڈ سیٹ لے کے بیٹھے ہیں، وہاں انسانیت کیسے ہوگی پھر؟ جب وہاں نہیں تو یہاں کیوں؟ سوچ تو وہی ہے۔ جب تک اس سوچ سے ہم چھٹکارا نہیں پائیں گے اور دنیا میں جینے آئے ہیں، جی کر نہیں جائیں گے، تب تک ہم لوگ جو ہیں ان کے جو ہے نا غلام بنے، ان لوگوں کے تلوے چاٹتے رہیں گے، اور یہ لوگ ہمارے سروں پہ راج کرتے رہیں گے۔ اچھا، اس ٹاپک میں یہ جو انکشاف کا لفظ ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنی نئی نسل میں کس طرح سے دہریت کے جو خیالات ہیں وہ پروان چڑھ رہے ہیں، اور جس سے خطرہ لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اسی طرف پورے زور شور سے مائل ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک ٹاپک آج کے دور میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو انکشاف کا لفظ ہے کہ یہ پر یہ انکشاف ہوا، تو حالانکہ یہ جو دہریت کا معاملہ ہے، یہ ہمیشہ سے سائڈ بائی سائڈ مذاہب کے چل رہا ہے، لیکن انکشاف کا لفظ بتاتا ہے کہ انہوں نے لیڈ کیا ہے کہ ویسٹ میں آنے کے جہاں مالی لحاظ سے بہت سے فوائد ہوئے ہیں، وہاں علمی لحاظ سے اور ایمانی لحاظ سے بہت سے نقصانات ہوئے ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب کے تنگ پنجرے سے، جو انسانوں نے خدا نے تو جو مذاہب بھیجے ہیں وہ بھیجے ہیں، لیکن انسانوں نے جو اس کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر کے تنگ پنجرے بنا دیے ہیں، تو نوع انسان اس سے باہر نکلنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ تو اس لیے یہ انکشاف ہونے کے بعد یہ ٹاپک جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ جی ارشی، آپ کی بات بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے، بلکہ یہ انکشافات کی بجائے ان کو کہنا چاہیے تھا تجربات جو انکشافات کا روپ دھار گئے۔ یہ ایسے کہتے تو وہ زیادہ پاورفل گیم ہوتی، اور بالکل ہم پورے جی پی ایس کی طرح پہنچ جاتے روٹ پہ نا۔ تو یہ انہوں نے انکشاف کا لفظ ایسے استعمال کیا ہے جیسے ان کو بڑا ایک بھیانک ہوا ہے، مطلب ایک دم سے ان کو اوپر کوئی چیز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے نا جیسے۔ تو لیکن یہ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ صرف ویسٹ میں ہی نہیں، ایسٹ کا بھی یہی حال ہے۔ ایسٹ میں بھی کئی اتنے ایسے جو مربی ہیں، میرے اپنے روابط میں ہیں جو،
اور وہ باقاعدہ جو نئی نسل کے ہیں جن کو یہ واقفین نو کہتے ہیں، اب جتنے بھی ہیں وہ بیچارے میرے ساتھ بعض ایسے تعلقات میں آئے کہ میں مطلب ہل کے رہ گئی۔ اس سے پہلے میں بہت حد تک جو ہے میں ان کو اور اینگل سے دیکھتی تھی، لیکن جب میں نے ان کی وہ باتیں سنی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ذاتی طور پہ ان کے ساتھ بھی بہت بڑا ہینڈ ہوا ہے، کیونکہ ان کو بیچاروں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی بلی چڑھا دیا گیا۔ کس لیے؟ وہ اپنے جو بت بنایا ہوا ہے اپنے خلیفے کا، پگڑ اس کی آپ نے چرنوں میں آپ نے بہا دیا لہو حقوق کا، اور آپ نے وہ نسل ہی ایسے پیدا کی جس طرح کسی مزار پہ چڑھاتے ہیں، کسی کا چڑھا دیتے ہیں کسی کی بلی۔ تو جب ان کو پیدا آنکھ کھولنے ہی نہیں دی اور ان کو لگا دیا آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے کہ چاہو اب خلافت کی بتی کے پیچھے چلتے رہو، ان کے اندر جو سوچ بیدار ہوتی ہے پڑھنے کے بعد بھی وہ بیچارے تڑپتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، اب ہماری زندگیاں برباد ہمارے والدین نے کر دی، ہمیں جس بتی کے پیچھے لگایا ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ بتی جو ہے نا اس کا آگے کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اور سکل کیا ہے، کیا ایبیلٹی ہے، ہم کدھر جائیں، ہمارے پاس ہے دنیا کا کوئی اور سکل؟ انہوں نے تو ان کو مارا ہے، اس سے کہتے ہیں انسان کا لہو کرنا۔ یہ جو ہم عام فہم میں جس کو قتل کہتے ہیں، آج کے دور میں قتل کا مفہوم بدل گیا ہے۔ عقائد کی آپ اس کی چار دیواری میں آئیں تو مفہوم بدل جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ قتل وہ نہیں ہے کہ آپ گردنیں اتار دو، وہ تو بڑا ایزی کام ہے بھائی، انسان گیا کہانی ختم، جان چھوٹی اس کی دنیا سے۔ لیکن جب آپ جیتے جی کسی کو مارتے ہیں اس کے حقوق لے کے، اس کے تمام اس کی جو چھین کے، اس کی ایبیلٹیز لے کے، اس کی شخصیتوں کو مسخ کر کے، یہ ہے وہ لہو جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ در حقیقت یہ لہو ہے۔ اس کا مفہوم سوچئے ذرا، آپ جیتے جاگتے انسان کو آپ نے کٹ پتلی بنا دیا اپنے عقیدے کے مزار کے لیے، اور اس کی تمام صلاحیتیں سلب کر لیں۔ تو اب ان کے اندر جو چیزیں تکلیف ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں ان چیزوں پہ، تو ان کی انحراف کے ساتھ ساتھ ان میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ مذہب سے بالکل بے دل ہو جاتے ہیں، جو ان کا حق ہے ہونا بھی چاہیے۔ میرے تو یہ خیال ہے کہ مذہب کے نام پہ جو بھی چورن بیچا جاتا ہے، کوئی بھی گروہ وہ بیچ رہا ہو، ہمیں کسی خاص کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی چورن بیچ رہے ہیں۔ تو لیکن نئی نسل جو ہے، جب وہ اس چورن سے تسکین نہیں پاتی، میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دیتی ہوں، جیسے ایک آئس لالی ہے، آپ اس کو آپ نے اس کو بالکل جو ایکچوئل آئس لالی ہے اس میں ایک لذت ہے، ایک مزہ ہے، ایک ٹھنڈک ہے، ایک خوشبو ہے، ایک رنگ ہے، وہ سب کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی پلاسٹک کی یا کسی اور مٹیریل سے وہ بنا دیں اور اس کے ساتھ وہ ڈنڈی بھی لگا دیں ہاتھ میں پکڑنے والی، اور کسی بچے کو وہ دیں، تو وہ شروع میں ایک دم ایکسائٹڈ ہوگا کہ اس کو گرمی کے موسم میں یہ ٹھنڈی ٹھنڈی آئس لالی ملی ہے۔ لیکن جب وہ اس کو منہ میں ڈالے گا اور اس سے وہ تسکین اور لذت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو اسے ایک آئس لالی کھانے سے مل سکتی ہے، اور وہ نہیں ملے گی، تو نیچرلی وہ اس کو اٹھا کے پھینک دے گا یا کہے گا کہ اس کے یہ دھوکہ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح شکلیں مذہبوں کی ہیں، دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ جی یہاں آپ کی مکمل ایمانی، روحانی، اخلاقی تسکین کا سامان موجود ہے، لیکن نئی نسل جو ہے وہ اتنی سبمسیو اور اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ ان کو حاصل کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، اور پابندیاں ان کے اوپر جکڑا ان کو جا رہا ہو، اور ان کو کسی قسم کی نہ ایمانی لذت مل رہی ہو، نہ روحانی لذت مل رہی ہو، نہ کسی اور قسم کا کچھ حاصل ہو رہا ہو، سوائے اس کے کہ جن چند کے پاس عہدے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پردان سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ گھر میں بھی کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا، تو باہر جو دو چار لوگ ان سے وہ پوچھ کے کام کرنے لگ جاتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے ہمیں پتہ نہیں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے علاوہ جو باقی عام پبلک ہوتی ہے، جب ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے انسان کے اندر ایک تلاش ہے۔ روٹی کی تصویر سے تو وہ دل نہیں بہلا سکتا، اس کو ایکچوئل روٹی چاہیے۔ وہ آئس کریم کی، آئس لالی کی تصویر سے تو دل نہیں بہلا سکتا، یا وہ ڈمی آئس کریم سے تو دل نہیں بہلا سکتا، اس کو ایکچوئل چاہیے۔ تو پھر وہ تلاش میں نکلتا ہے، وہ پچھلی والی چیزوں کو، سب آئیڈیاز کو، اپنے نظریات کو، سب کو کنڈم کر دیتا، بالکل کہتا ہے کہ یہ بکواس ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو پھر اس کے اندر تلاش شروع ہوتی ہے، اور کئی دفعہ تلاش اس کو کسی اور
اور نظریے یا عقیدے کی طرف لے جاتی ہے، کئی دفعہ وہ اس کو دہریت کی طرف لے جاتی ہے، کئی دفعہ وہ بالکل ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، کبھی وہ اگنوسٹک ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آگے پھر مختلف طرح کی جس کو جیسا جس کا سفر ہوتا ہے اس کو ویسا وہ کرتا چلا جاتا ہے. اسی طرح انسانی تاریخ آگے بڑھی ہے، اسی طرح انسان کا ارتقاء ہوا ہے. تو یہ سب سلسلے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان پہ ابھی انکشاف ہوا ہے. ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والی احمدی فیملیز میں پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو ایک ٹسل ہر گھر میں تقریباً ہر دوسرے گھر میں چل رہی ہوتی ہے، اس کا کئی لوگوں نے اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہاں چیزوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. یہاں تو ایک جب تک ہم پاکستان میں تھے ربوہ وغیرہ میں تو ایک ماحول ایسا تھا کہ بچوں کچھ دکھایا جاتا تھا وہی دیکھ لیتے تھے، جو سنایا جاتا تھا وہی سن لیتے تھے. اور اس کے علاوہ اس زمانے میں اتنا زیادہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، تو اپنی بتائی ہوئی راہوں پہ چلانا بچوں کو بہت آسان تھا. لیکن اب جب ہر ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے اور پوری طریقے سے اس کی انفارمیشن کے اوپر گرفت ہے اور ہر سائٹ پہ جا کے وہ سب کچھ دیکھتا سنتا ہے، تو پھر بچوں کو اس جو ہمارے آئیڈیاز تھے اس کے اوپر قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور مزید مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ بچوں کو جو تھیری بتائی جاتی ہے پریکٹیکلی وہ اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں پاتے. اپنے آس پاس کے لوگوں میں جہاں کہیں ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے دیگر اپنی کمیونٹی کی فیملیز کے ساتھ ملنے میں یا اپنے عہدے داروں کے ساتھ یا اپنے جلسوں اجلاسوں پہ جانے میں مختلف جگہوں پہ جو ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو وہ انتہائی حد تک مایوس دکھائی دیتے ہیں. تو انہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسے آئیڈیاز جو ہیں اور ایسے نظریات جو ہیں جو پریکٹیکلی جن کا کہیں بھی عمل درآمد جن پہ نہیں ہو رہا تو وہ ان کو جس طرح ایک آپ ظاہر ہے آپ ایک مردہ رشتے کو لے کر ساتھ نہیں چل سکتے ہوتے. دوست تبھی تک دوست ہوتا ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو ساتھ زندگی کے میدان میں چلتا ہے. دوست مر جائے تو اس کی لاش کو بھی دفنانا ہی پڑتا ہے، اس کو بھی آپ ساتھ لٹکا کے نہیں پھر سکتے. دوست کیا کتنا بھی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنی اولاد ہو چاہے وہ اپنے والدین ہو بہن بھائی ہو، تو کسی بھی تعلق کو جب وہ لاش کی طرح بوجھل ہو جائے تو اس کو اٹھا کر نہیں چلا جا سکتا ہوتا، تو اس کو پھر کہیں نہ کہیں دفن کر کے انسان آگے بڑھ جاتا ہے. تو آپ کی بات یہ ہے کہ انسان اور ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خیالات کا ہی ہوتا ہے، وہ آئیڈیاز کا ہوتا ہے، وہ سوچ کا فرق ہی ہوتا ہے نا. باقی تو ہر انسان میں دنیا بنی نو انسان جہاں ازل سے پیدا ہوئے اب تک ان میں وہی خون گوشت ہڈیاں چمڑا جو کچھ ہے وہی دل پھیپھڑے گردے جگر سب اسی طرح سے کام کر رہے ہیں سبھی میں. تو انسان کو انسان سے جو چیز منفرد کرتی ہے وہ صرف سوچ اور اظہار ہے. تو جب آپ اس سوچ اور اظہار کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں اور اس کے اظہار کی اجازت نہیں دیتے جس سے ایک انسان دوسرے انسان سے منفرد پیدا ہوتا ہے، جبکہ قدرت نے اس کی اجازت دی. اس نے ہر دو انسانوں کو ایک دوسرے سے مختلف پیدا کیا، حتیٰ کہ جو آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی کہیں نہ کہیں سوچ کا کوئی پسند ناپسند کا کوئی اختلاف موجود ہوتا ہے. تو یہ قدرت نے ایک ورائٹی رکھی کہ ہر چیز میں اس نے ایک، ورنہ اتنی منوٹنی ہو جاتی یکسانیت کی وجہ سے. لیکن جب آپ سوچ اور اظہار کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں تو گویا آپ اس انسان کا قتل کر دیتے ہیں. وہ ایک جیتی جاگتی ایک لاش کی طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نہ کوئی الگ خیالات رکھ سکتا ہے نہ وہ ان کا اظہار کر سکتا ہے. کیونکہ وہ اظہار کرتا ہے تو آپ اس کو کمیونٹی سے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الگ خیالات رکھنے کی اور اظہار کرنے کی، سوال اٹھانے کی اجازت ہی نہیں ہے، بس مستند ہے میرا فرمایا ہوا. یعنی جو ہم نے کہہ دیا اس کو حرف آخر سمجھو اور اپنی زبان نہ کھولو. تو یہ چونکہ بنیادی انسانی
حقوق کا قتل ہوتا ہے اس طرح سے، تو اس لیے یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ میں سمجھتی ہوں کوئی بھی شخصیت کتنی بھی عظیم کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا تعالیٰ کے معاملات میں انڈلج کرتی ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے مختلف پیدا کیا، جیسے ان کی شکلیں مختلف رکھی، اسی طرح ان کی سوچ مختلف رکھی، ان کی پسند ناپسند مختلف رکھی، ان کا ہر چیز فرام اے ٹو زی، ہر چیز ان کے ہاتھوں کے وہ جو کیا کہتے ہیں فنگر پرنٹس وہ مختلف رکھے، ان کی آواز مختلف رکھی، ان کے آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں اس کے اندر جو لائنیں ہیں وہ مختلف رکھی۔ قدرت نے ہر ایک کو منفرد پیدا کیا، ہر ایک اپنی جگہ ایک خوبصورت انڈیویجول ہے۔ تو جب آپ اس سارے کچھ کو کرش کر کے صرف اپنے مفادات کی خاطر ان کے اوپر ان کو بلڈوز کر کے اور وہاں پہ ایک پکی سڑک بچھانا چاہتے ہیں جس کے اوپر آپ تمتراک سے چل سکیں، ان کو رونتے ہوئے، ان کے خیالات کو، ان کے احساسات کو، ان کے جذبات کو، تو یہ آپ قدرت کے نظام میں مداخلت کرتے ہیں۔ تو اس کا ظاہر ہے ان کے نتائج پھر کبھی بھی اچھے نہیں نکلتے۔ جب بھی کوئی انسان قدرت کے نظام کے مخالف کھڑا ہو جاتا ہے تو جلد یا بدیر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر قدرت اسے مہلت دیتی ہے۔ تو اور وہ شخص جو قدرت کے نظام کو سمجھتے ہوئے انسانی شرف اور وقار جو ہے اس کی قدر کرتا ہے تو قدرت اس کے شرف اور وقار میں بھی اضافہ کر دیتی ہے۔ جب آپ انسان کے شرف اور وقار کو پاؤں تلے رونتے ہیں تو آپ کا شرف اور وقار بھی اسی طرح پاؤں تلے روندا جاتا ہے۔ کسی بھی مسلک کی پیروی کر مگر نہ توہین آدمی کر، کہ احترام بشر سے بڑھ کر کوئی نظام جہاں نہیں ہے۔ تو جب احترام بشر ہی اٹھ جائے اور بس اپنا احترام ہی سب سے امپورٹنٹ ہو جائے اور دوسرے لوگوں کا احترام جو ہے وہ زیرو ہو جائے تو پھر بہت عرصے تک سروائیو نہیں کرتی قومیں۔ وہی قومیں سروائیو کرتی ہیں جو اپنے احترام کا بھی اور احترام بشر کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ جی بالکل، اسی لیے تنقید جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اگر کسی بھی چیز پہ تنقید کی جائے تو ہر پہلو اس کا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ اپنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو صرف تعریف ہی کرتے ہیں یا سر چکا کے چپ رہتے ہیں، انہوں نے کچھ بولنا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو انتظامیہ اور اشرافیہ ہوتی ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں کہاں ہم غلط ٹریک پہ چل چکے ہیں۔ تو یہ اچھا ہے کہ جو لوگ نظام کے پر تنقید کرتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اس کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے بہت بڑے ویل وشر ہوتے ہیں، گو کہ انہی کو برا سمجھا جاتا ہے اور ہر قدم پہ ان کی توہین کی جاتی ہے، حالانکہ وہ بڑے ویل وشر ہوتے ہیں۔ اب یہ والے ٹاپکس جو اب نئے نئے آ رہے ہیں سامنے، یہ کبھی بھی سامنے نہ آتے، نہ ان کے اوپر کبھی بات ہوتی۔ وہی تقریریں جو لکھی ہوئی ہیں 100 سال سے، انہی کو بار بار پڑھ دیا جاتا ہے، وہاں پہ ریپیٹ کر دیا جاتا ہے۔ نئے موضوعات تو بہت ہی کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو یہ سب نئے موضوعات، ان پہ لب کشائی جو ہے، یہ ایک طرح سے تنقید کرنے والوں کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ انہوں نے مسلسل تنقید کر کر کے ان کو سوچنے پہ مجبور کیا اور ان ٹاپکس پہ بات کرنے پہ مجبور کیا جن کو یہ انڈر دی کارپٹ کر کے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی حکومتیں تک جو ہیں وہ لوگوں کو، اپنے جو کنٹری کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی پالیسیز پر تنقید کی اجازت دیتی ہیں۔ اتنے اکانومسٹ ہوتے ہیں، اتنے رائٹر ہوتے ہیں، اتنے تھنک ٹینک ہوتے ہیں جو ہر اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں، اس پہ بہتر راستے سجاتے ہیں۔ تو یہ ہر جگہ دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے، جس کے نتیجے میں پرانی خرابیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور چینجز آتی ہیں جو کہ ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ تعمیر کرتی ہیں۔ لیکن سمجھ نہیں آتا کہ جو مذہبی گروہ تنقید کو اتنا برا سمجھتے ہیں، اسے نفرت کرتے ہیں اور بس صرف سر جھکا کے جیسا کہنے میں ہی اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں،
वो कहाँ तक कामयाब हो सकेंगे। जी बदनसीब तो है, लेकिन ये भी तो सोचिए कि कैदी जो बंदा जेल में पैदा होगा, जिसने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी, उसके लिए आज़ादी जो है वो ऐसी चीज है जैसी शैतानी अफकार, जैसे उसके लिए जो काल कोठरी में जो जिनके जहन बने हुए हैं काल कोठरी नुमा, उनके अंदर कोई रोशनदान नहीं है रोशनी का, उनके लिए रोशनी की किरण ऐसे ही होगी जैसे बहकावे। इसी तरह जो लोग जो हैं ऐसी परिंदे जो होते हैं जो कैद में, जिनके आप पर काटते ही होश संभालने से पहले पिंजरों में डाल देते हैं, उनको आप पिंजरे से बाहर भी छोड़ें, वो घूम घूम के फिर वापस आपके उसी पिंजरे में आ बैठेंगे, क्योंकि उनका कंफर्ट जोन वही है। इसी तरह आप ले जाएं आप यहाँ पे चिड़ियाघर में, जो जंगल से लाई हुई नस्लें होती हैं वहशी जानवरों की, परिंदों की, उनकी पहली नस्ल तो हमेशा कैद की जिंदगी गुजारती है। उसके बाद जो उनसे पैदा हुई नस्ल जिन्होंने आंखें चिड़ियाघर में खोली है, उनको क्या पता जंगल की जिंदगी क्या है, उनकी फितरत क्या है। उनको जो वहीं जो दरिंदे जो जानवर वहां पे शिकार चीर फाड़ करके खाते थे, वो उनकी अगली नस्लें जो है अपने सामने फेंका हुआ खाती हैं। अब उनको आप जाके जंगल में छोड़ आए, उनको क्या पता कि वो सरवाइव ही नहीं कर सकेंगे।